وسوسوں کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے دور کیا جائے اور یہ کیوں آتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے۔ کچھ لوگ فون کر کے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے وسوسے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کب سے ہے اور کب تک رہے گی۔ تو وہ باتیں جو عقل کے خلاف ہیں اور عقل ان باتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی، اس پر وسوسے آتے ہیں۔ تو اسی کے حوالے سے میں ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم اسی طرح پاتے ہو؟ یعنی پھر ان خیالات کو برا بھی سمجھتے ہو؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ واضح ایمان ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب صحابہ نے یہ فرمایا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اپنی زبان سے ہم بیان نہیں کر سکتے، ایسے خیالات ہمیں آتے ہیں، تو اس سے مراد وہ خیالات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آتے تھے۔ مثلاً اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کب سے ہیں، کب تک رہیں گے۔ اب ظاہر ہے یہ وہ باتیں ہیں جو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اپنی عقل کو اپنے یقین کے ساتھ رد کر رہے تھے۔ یعنی عقل تو ان باتوں کو ماننے میں اور سمجھنے میں ہیلے اور بہانے پیش کر رہی تھی، لیکن وہ اپنے یقین کے ساتھ اس عقل کو رد کر رہے تھے۔ تو اس عمل کی حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی اور فرمایا کہ یہ واضح ایمان ہے۔ یعنی اگر ایمان نہ ہوتا تو کیا آپ ان باتوں کو رد کر سکتے تھے؟ کیونکہ عقل کے طور سے تو ویسے ہی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس روایت سے دو باتیں بہت اہم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک یہ کہ یہ خیالات پچھلے لوگوں کو جو بہت کامل تھے اور بہت اونچے لوگ تھے ان کو بھی آتے تھے۔ یعنی وسوسے سب کو آتے ہیں، اور وسوسے صرف اب کے دور کے ساتھ یا کچھ لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وسوسے کا آنا برا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو ہمارا رد عمل ہے وہ ٹھیک ہو، بس یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی وسوسہ ایمان کے بارے میں یا عقیدے کے بارے میں آئے تو اس صورت میں اپنی عقل کی مخالفت کے ساتھ ایمان کے زور سے اس کی نفی کر دی جائے، اور اگر کوئی وسوسہ گناہ کرنے کے لیے آئے تو اس صورت میں اپنے عمل سے اس گناہ کو نہ کیا جائے۔ بس یہ وسوسے کا علاج ہے۔ اور اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، اور پڑھ لیا جائے آمنت باللہ ورسلہ۔ اس میں ایک بنیادی اصول سمجھ لیں کہ وسوسے کا آنا برا نہیں ہے، خیال کا آنا برا نہیں ہے، بلکہ غلط خیال پہ غلط عمل کر لینا برا ہے۔ اور اسی طرح خیال کو جما لینا برا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا خیال آتا ہے جو عمل کے اعتبار سے ہمیں کمزور کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو اس صورت میں اس خیال کو لے کر بیٹھے رہنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ البتہ وہ خیال آئے اور وہ چلا جائے، اور اگر وہ خیال طاری ہے تو چونکہ وہ طاری ہے تو اس میں آپ معذور ہیں، پھر کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ خیال آتا ہے، مثال کے طور سے کوئی گناہ کا خیال آتا ہے، تو اس صورت میں اس گناہ کے خیال سے مزے لینا اور اس کو جما کر رکھنا تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔